جنت کے پتے ناول بائے نمرہ احمد ایپیسوڈ 1۔ یہ کہانی ہے اذیت سہنے والوں کی، درد اٹھا کر صبر کرنے والوں کی، جہد کرنے والوں کی، کانٹوں پہ چل کر موتی بننے والوں کی۔ یہ کہانی ہے اپنے مسئلے خود حل کرنے والوں کی، ہر مشکل میں عزم و ہمت سے راستہ نکالنے والوں کی، دوسروں کے سامنے اپنی تکالیف کا اشتہار نہ لگانے والوں کی۔ اور یہ کہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو بہت سے اچھے کام صرف اس لیے نہیں کر پاتے کہ یوں کرتے ہوئے وہ اچھے نہیں لگیں گے۔ یہ کہانی ہے جہان سکندر کی جو غریب ہو کر بھی غریب نہیں تھا۔ یہ کہانی ہے حیا سلیمان کی جو کہتی تھی، تمہارا ترکی بہت خوبصورت ہے جہان، مگر یہاں کے لوگ اچھے نہیں۔ یہ کہانی ہے جنت کے پتے تھامنے والی عائشہ گل کی جو اللہ کے فیصلوں پر ہمیشہ خوش ہوا کرتی تھی۔ یہ کہانی ہے بہار گل کی جو ہمیشہ سیب سے موتی نکالنا چاہتی تھی۔ یہ کہانی ہے میجر احمد کی جس نے ایک مغرور لڑکی کی مدد کی۔ اور یہ کہانی ہے عبد الرحمن پاشا کی، اس کو لگا تھا کہ وہ شاید حیا کی حفاظت نہیں کر پایا۔ انتصاب میں نمرہ احمد یہ ناول ڈیڈیکیٹ کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ اس ناول کی تخلیق سے تکمیل تک کے سفر میں ہر قدم پر میرا ساتھ دینے والی اور میرے ساتھ رہنے والی میری 20 قرآنی ساتھی اسٹوڈنٹس کے نام جو بہت پیار اور فخر سے کہہ سکتی ہیں کہ جنت کے پتے ان کا بھی لفظ میں نمرہ احمد لکھتی ہیں کہ جنت کے پتے ایک حساس موضوع پر بہت دل سے لکھی جانے والی ایسی تحریر جو میرے دل سے بھی بہت قریب ہے۔ یہ کہانی ہے اذیت سہنے والوں کی، درد اٹھا کر صبر کرنے والوں کی، جہد کرنے والوں کی، کانٹوں پہ چل کر موتی بننے والوں کی۔ یہ کہانی ہے اپنے مسئلے خود حل کرنے والوں کی، ہر مشکل میں عزم و ہمت سے راستہ نکالنے والوں کی، اور دوسروں کے سامنے اپنی تکالیف کا اشتہار نہ لگانے والوں کی۔ اور یہ کہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو بہت سے اچھے کام صرف اس لیے نہیں کر پاتے کہ یوں کرتے ہوئے وہ اچھے نہیں لگیں گے، جو اللہ تعالیٰ کے کچھ احکامات پر عمل تو کرنا چاہتے ہیں مگر آج کے دور کے لحاظ سے وہ ان کو پریکٹیکل نہیں لگتے، جو سیدھے راستے پہ چلنا تو چاہتے ہیں مگر انہیں اپنے ارد گرد کوئی حوصلہ افزا تحریک نہیں مل پاتی جو کہ ان کی ہمت بندھائے۔ جنت کے پتے آپ کے اس حوصلہ افزائی کے لیے لکھا گیا ہے کہ اگر آپ اس کہانی کو پڑھ کر اس میں بتائے گئے شریعت کے احکامات کو جن پر عمل کرنے کے لیے مرکزی کرداروں کو مشکل کا سامنا ہے نہیں بھی لے پاتے تب بھی ٹھیک ہے، یہ داستان کسی کو زبردستی کسی طرف رخ کرنے پر بھی مجبور نہیں کرے گی، مگر یہ آپ سے صرف اتنا ضرور کہے گی کہ آپ خود بھلے یہ کام کریں یا نہ کریں مگر جنت کے پتے تھامنے والوں کے لیے کبھی اذیت اور رسوائی کا سامان نہ بنے، احزاب کی جنگ لڑنے والوں کے لیے بنو قریظہ نہ بنے۔ جو لوگ ان احکامات پر عمل کرتے ہیں ان کی ہمت بندھائیں، توڑے نہیں، ان کو اکیلا مت کریں، ان کو اللہ کا حکم جیسے ہے اور جب ہے کی بنیاد پر ماننے کی سزا نہ دیں۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کا حکم پورے کا پورا ماننا چاہتا ہے تو آپ خود بھلے وہ حکم نہ مانتے ہوں مگر ایسے لوگوں کو تنہا نہ کریں۔ آخر میں اس ناول کی تکمیل کے لیے بے حد شکر گزار ہوں شوق کی ایڈیٹر امت الثبوت کی جن کا بے لوث تعاون ان پورے 15 ماہ میرے ساتھ رہا جب تک یہ ناول شعاع میں چھپتا رہا، اور اس کتاب کی اشاعت کے لیے میں علم و عرفان پبلشرز کے محترم گل فراز صاحب کی بے حد ممنون ہوں جنہوں نے اس کی طباعت سے اشاعت تک ہر مرحلے پہ میری رائے کو اہم جانا، ہر ممکن طور پہ انہوں نے مجھے اس کے لیے بہت کچھ طے کرنے دیا، اور اس کے لیے میں ان کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ جنت کے پتے کو میں کبھی بھی لکھ نہ پاتی اگر اس کی ریسرچ اور دوسرے ملاحل میں کچھ لوگ میرے ساتھ نہ ہوتے۔ مزید لکھتی ہیں کہ میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں نفیسہ حبیب، مہرین خان اور خدیجہ منظور کا جن کا ہر ممکن تعاون میرے ساتھ رہا، بالخصوص خدیجہ اگر نہ ہوتی تو یہ ناول ایسے نہ لکھا جا سکتا۔ میں آپ سب کی بہت بہت شکر گزار ہوں۔ اس کے علاوہ ازکا جاوید کی اہم تکنیکی امور پر مشوروں اور آرام اور آراء کے لیے میں ان کی بے حد مشکور ہوں۔ ان سب نے ہی مل کر اس ناول کو ممکن بنایا ہے اور میرے ساتھ آپ ان سب کو بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔
ہم نے کوشش کی ہے کہ اس ناول میں ترکی کے مذکورہ مقامات کی تصاویر بھی شائع کی جائیں تاکہ پڑھنے کا مزہ دوبالا ہو سکے۔ ایسا عموماً سفر ناموں میں ہوتا ہے، اس لیے ہم امید کرتے ہیں کہ اردو پاپولر فکشن ناولز میں یہ ٹرینڈ ایک اچھی روایت قائم کرے گا کہ تبدیلی تو ہمیشہ خیر لاتی ہے۔ والسلام، نیمرا احمد۔ بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ لیپ ٹاپ تکیے پہ رکھا تھا اور وہ اس کے سامنے کوہنیوں کے بل اوندھی لیٹی تھی۔ اسکرین کی روشنی اس کے چہرے کو چمکا رہی تھی۔ وہ تھوڑی تلے ہتھیلی رکھے دوسرے ہاتھ کی ایک انگلی لیپ ٹاپ کے ٹچ پیڈ پر پھیر رہی تھی۔ لمبے سیدھے سیاہ بال پیچھے کمر پر پڑے تھے۔ اس کی آنکھیں بھی ویسی ہی تھیں، سیاہ بڑی بڑی مغلئی آنکھیں جن میں چاندنی کی چمک تھی، اور چہرہ تو ملائی کیسا لگتا تھا، سفید، ملائم اور چمکدار۔ وہ اسی مگر انداز میں اسکرین پر نگاہیں مرکوز کیے ٹچ پیڈ پر انگلی پھیر رہی تھی۔ ایک کلک کے بعد اگلا صفحہ کھلا تو ایک دم اس کی متحرک انگلی ٹھہر گئی۔ اسکرین پہ جمی آنکھوں میں ذرا سا تفکر ابھرا اور پھر بے چینی۔ اس نے جلدی جلدی 2-3 بٹن دبائے۔ لوڈنگ۔ اگلے صفحے کے لوڈ ہونے کا انتظار کرتے ہوئے اسی مضطرب انداز میں اس نے انگلی سے چہرے کی دائیں طرف پھسلتی لیٹیں پیچھے کی۔ چند سیکنڈ بعد صفحہ لوڈ ہو گیا تھا۔ وہ بے چینی سے چہرہ اسکرین کے قریب لائی تو سلکی بالوں کی چند لٹیں پھر سے شانے پر پھسل کے آگے کو گئی۔ جیسے جیسے وہ پڑھتی گئی اس کی سیاہ آنکھیں حیرت سے پھیلتی گئیں، لب ذرا سے گل گئے اور پورا وجود بے یقینی میں ڈوب گیا۔ ڈھیر سارے لمحے لگے تھے اسے خود کو یقین دلانے میں کہ جو وہ پڑھ رہی ہے بالکل سچ ہے۔ جیسے ہی اس کے ذہن نے یقین کی دھرتی کو چھوا، وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اس کا سیل فون سائڈ ٹیبل پہ رکھا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سر اٹھایا اور جلدی جلدی کوئی نمبر ملان نہیں لگی۔ رات کی مقدس خاموشی میں بٹنوں کی آواز نے ذرا سے ٹاش پیدا کیا تھا۔ اس نے فون کان سے لگایا اور دوسری جانب گھنٹی جا رہی تھی۔ ہیلو زہرا۔ شاید رابطہ مل گیا تھا، تب بھی وہ دبے دبے جوش سے چہکی، کیسی ہو؟ سو تو نہیں گئی تھی؟ خیا بول رہی ہوں۔ دوسری طرف اس کی دوست کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ لمحے بھر کو سننے کے لیے رکی، پھر دھیرے سے ہنس دی۔ ساری باتیں چھوڑو زارا، میرے پاس جو بڑی خبر ہے وہ سنو۔ اب وہ عادتاً سیاہ بالوں کی ایک موٹی لٹ انگلی پہ لپیٹتی کہہ رہی تھی، اور تم یقین نہیں کرو گی، میں جانتی ہوں۔ ارے نہیں، فلاور بھائی کی شادی کے متعلق نہیں ہے۔ دوسری جانب زارا نے کچھ کہا تو اس نے فوراً تردید کی، بلکہ یوں کرو کہ تم گیس کرو کہ میں تمہیں کیا بتانے والی ہوں۔ اس نے ایک ہاتھ سے لیپ ٹاپ پرے کیا اور تکیہ نکال کر بیک گراؤنڈ کے ساتھ سیدھا لگایا اور پھر اس سے ٹیک لگا کر پاؤں سیدھے کر لیے۔ ساتھ ساتھ منفی مسر ہلاتی زارا کے کیے گئے اندازوں کی تردید بھی کرتی رہی تھی۔ نہیں، بالکل نہیں، ایسا تو ہے ہی نہیں۔ ارے میری شادی وغیرہ نہیں ہو رہی۔ جی نہیں، ایرم کی بھی نہیں ہو رہی۔ سیریسلی زارا، تمہاری سوچ بس یہیں تک ہے؟ اب کان کھول کر سنو۔ تمہیں وہ ایراسمس منڈیس ایکسچینج پروگرام یاد ہے جس کے لیے ہم نے اپلائی کیا تھا؟ کین یو بلیو اٹ زارا کہ مجھے یورپین یونین نے اسکالرشپ کے لیے سلیکٹ کر لیا ہے؟ دوسری جانب زارا اتنی زور سے چیخی کہ موبائل کا اسپیکر آف ہونے کے باوجود اس کی چیخ سارے کمرے میں سنائی دی۔ بالکل سچ کہہ رہی ہوں زارا، ابھی 15 منٹ پہلے مجھے یونیورسٹی کی طرف سے میل ملی ہے۔ اس نے ساتھ ہی ایک ہاتھ سے بھرے پڑے لیپ ٹاپ کا رخ اپنی جانب موڑا اور سر آگے کر کے غور سے دیکھا۔ ہاں، 15 منٹ پہلے، ٹھیک 9:30 بجے سلیکشن کی میل آئی ہے۔ تم بھی فوراً چیک کرو، تم نے بھی اپلائی کیا تھا، تمہیں بھی میل آئی ہوگی۔ وہ فون ایک ہاتھ سے پکڑے دوسرے سے بٹن دبا کر لیپ ٹاپ آف کرنے لگی۔ نہیں، اسپین کی ریوسٹر نے نہیں، بلکہ ترکی کی سبانچی یونیورسٹی نے ہمیں سلیکٹ کیا ہے، اور اب ہم ایک سیمسٹر پڑھنے کے لیے 5 ماہ کے لیے استنبول جا رہے ہیں۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین اندھیر ہوئی تو اس نے اسے ہاتھ سے دبا کر بند کیا، پھر تار نکال کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ ہاں، میں نے سبانجی کو نیٹ پہ دیکھا ہے، بہت خوبصورت یونیورسٹی ہے، مگر… وہ لمحے بھر کو خاموش ہوئی۔ دوسری جانب سے غالباً استفسار کیا گیا تو وہ گویا ہوئی، بس ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، لیکن ہم اس کے بارے میں اپنی فیملیز کو آگاہ نہیں کریں گے۔ دھیمی آواز میں بولتے ہوئے اس نے گردن موڑ کر بند دروازے کو دیکھا۔ دراصل سبانجی میں لڑکیوں کے ہیڈ اسکارف پر پابندی ہے، ادھر سر ڈھکنا منع ہے۔
گھر والوں کو بتا کر متنفر کرنے کے بجائے اس بات کو بول کر جانا۔ ویسے بھی ہم دونوں میں سے کوئی اسکارف نہیں لیتا۔ اسی پل کھڑکی کے اس پار کچھ کھڑکا تھا۔ وہ چونک کر دیکھنے لگی۔ قد آدم کھڑکیوں کے آگے بھاری پردے گرے تھے، البتہ پیچھے جالیاں کھلی تھیں۔ شاید اس کا وہم تھا۔ وہ سر جھٹک کر فون کی جانب متوجہ ہو گئی۔ ابا نے مجھے کبھی اسکارف لینے یا سر ڈھکنے پر مجبور نہیں کیا، تھینک گاڈ۔ ہاں، ایرم گھر سے باہر اسکارف لیتی ہے۔ اس کے ابو طاہر فرقان ذرا سخت ہیں نا، وہ پھر سے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے نیم دراز مگن سے بتانے لگی۔ پرمیشن تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ابا اسپین جانے کی اجازت نہ دیتے، مگر ترکی میں سبین پھپھو رہتی ہے نا، سو وہ مان گئے تھے۔ ویسے بھی انہیں اپنی بیٹی پر پورا بھروسہ ہے۔ پھر اس جنگلہ میں ایئر پیس سے ابھرتی اپنی دوست کی بات سنتی رہی۔ زارا خاموش ہوئی تو اس نے نفی میں سے ہلایا۔ کل نہیں، دلاور بھائی کی مہندی پرسوں ہے، تمہارے ہی ہو نا؟ اور ہاں، میں اور ایرم لہنگا پہن رہے ہیں۔ سارے کزنز بہت ایکسائٹیڈ ہیں، خاندان کی پہلی شادی ہے نا۔ اوکے، تم اب جا کر میل چیک کرو، میں بھی سوتی ہوں، رات بہت ہو گئی ہے۔ الوداعی کلمات کہہ کر اس نے موبائل کان سے ہٹایا اور تکیے پہ اچھال دیا، پھر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ باہر لاؤنج خاموشی میں ڈوبا تھا۔ حیا نے آہستہ سے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا اور ننگے پاؤں چلتی لاؤنج سے کچن کی طرف آئی۔ سیاہ لمبی قمیض اور سیاہ کھلے ٹراؤزر میں اس کا قد مزید دراز لگ رہا تھا۔ کچن میں اندھیرا پھیلا تھا۔ وہ دروازے کے قریب رکی اور ہاتھ سے دیوار پر سوئچ بورڈ ٹٹولا۔ بٹن دبنے کی آواز آئی اور ساری بتیاں جل اٹھی۔ اس نے آگے بڑھ کر فریج کا دروازہ کھولا اور پانی کی بوتل نکالنے کو جھکی۔ جھکنے سے ریشمی بال کندھوں سے پھسل کر سامنے کو آ گرے۔ حیا نے نزاکت سے انگلی سے ان کو پیچھے ہٹایا اور بوتل نکال کر سیدھی ہوئی۔ پھر کاؤنٹر پہ رکھی ریک سے شیشے کا گلاس اٹھایا اور بوتل اس میں انڈیلی۔ پانی کی ندی سی گلاس میں گرنے لگی۔ تبھی اس کی نگاہ کاؤنٹر پہ رکھی کسی سفید چیز سے پڑی۔ وہ جیسے چونک اٹھی، بوتل وہیں سلیب پہ رکھ کر اس طرف آئے۔ وہ سفید ادکھلے گلابوں کا بوکے تھا جس میں کہیں کہیں سبز پتے جھلک رہے تھے، ساتھ ہی ایک بند سفید لفافہ رکھا تھا۔ حیا نے گلدستہ اٹھایا اور چہرے کے قریب لا کر آنکھیں مودے سونگا۔ دل فریب تازگی بھری مہک اس کے اندر تک اتر گئی۔ پھول بالکل تازہ تھے، جیسے ابھی ابھی توڑے گئے ہوں۔ جانے کون رکھ گیا ادھر۔ اس نے بند لفافہ اٹھایا اور پلٹ کر دیکھا۔ اس پہ گھر کے پتے کے اوپر نمایاں سا حیا سلیمان لکھا تھا۔ پیچھے بھیجنے والے کا پتہ نہ تھا، بس کوریئر سروس کی مہر اور اسٹیکر لگے تھے۔ مہر پہ ایک روز قبل کی تاریخ تھی۔ اس کو کبھی کسی نے یوں پھول نہیں بھیجے تھے۔ کیا معاملہ تھا یہ بھلا؟ الجھتے ہوئے حیا نے لفافہ چاک کیا۔ اندر ایک موٹا کاغذ تھا۔ اس نے 2 انگلیاں لفافے میں ڈال کر کاغذ پکڑا اور باہر نکالا۔ سفید کاغذ بالکل صاف تھا، نہ لکیر نہ کوئی ڈیزائن، بس اس کے وسط میں انگریزی میں 3 لفظ لکھے تھے، ویلکم ٹو سبانچی، سبانچی میں خوش آمدید۔ وہ سناٹے میں رہ گئی۔ یہ کیا مذاق تھا؟ بھلا خط بھیجنے والے کو کیسے پتا کہ وہ سبانچی جا رہی ہے؟ خط پہ تو ایک روز قبل کی تاریخ تھی، جبکہ قبولیت کی وہ ای میل اسے ابھی 15 منٹ پہلے موصول ہوئی تھی۔ جو بات اسے آفیشیلی بتائی 15 منٹ قبل گئی تھی، وہ اس شخص کو ایک روز پیشتر کیسے معلوم ہوئے؟ اگر زارا کو اس نے خود بھی نہ بتایا ہوتا تو وہ سمجھتی کہ اس کی حرکت ہے، اور یہ خط سبانجی یونیورسٹی کی طرف سے بھی نہیں آ سکتا تھا، کیونکہ اس پہ قومی سطح کی اگر زارا کو اس نے خود بھی نہ بتایا ہوتا تو وہ سمجھتی کہ یہ اس کی حرکت ہے، اور یہ خط سبانچی یونیورسٹی کی طرف سے بھی نہیں آ سکتا تھا، کیونکہ اس پہ قومی سطح کی کوریئر کمپنی کی مہر لگی تھی۔ پھر کس نے بھیجا اسے یہ؟ پانی سے بھرا گلاس وہیں سلیب پر چھوڑ کر بوکے اور لفافہ اٹھائے وہ الجھتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف آ گئی۔ آج کے ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی، ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور عائشہ کو رکھیے اپنی دعاؤں میں یاد۔ جزاک